پانی لائے آوے ماں نو پہ واوے میں انج سمجھا میرا عباس آیا آزم اللہ وجورنا واجورکم بمصائب بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا چٹی داڑھی ہے اور چہرے تے پرسا کر رہے ہیں بلند ہائے کر رہے ہو اے عید یلیدیاں تھیاں دی اور انجی ہویا سرکار محمد حنفیہ نے آکھیا فضل بیٹا تیاری کرو مشک مونڈے نا اللہ علم مونڈے نا اللہ پاک عباس دی فضل سر تے بن کے چوتھا قدم چایا تے سجادہ کیا رک جا فضل کوئی لوڑ نہیں میری ماں بے ہوش ہو کوئی علی دی دی اتھے ٹکر کوئی علی دی دی اتھے ٹکر انج گزری عید علی دیاں دیاں دی ازادارو دو ہی تے ایندہ آندیاں سال دو ہی تے ایندہ نا پہلی عید تے علی دی دی دا بابا مارے گیا دوسری عید تے بھی علی دیاں دیاں دا بڑی نقصان اور دی تے ساری زندگی چپ روے تو دو موقعیں تے منگ دی ہے عید آوے تے عید منگ دی ہے تو رسم زمانہ ہے زمانے دا انجر رواج ہے وگر نواجب ہے شوہر تے کفن موت آوے تے دی کفن منگ دی آؤ قسمت علی دی 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 عید آئی تے بابا ماریا گیا تو شام کفن دیواری آئی ہے پہ کئی موقع ترے واری جناب فضا چادر چو ہاتھ بار کڑیا میں دائیں بائیں نگاہ کیتی ہے بس میرا بندہ ہی ہے میں 6 منٹ میرے وقت چو نجم بھائی میں نے اتنا ہی آکھا ہے بے تو آنا کہ مجلس دی ذرا ہے تو تسی 4 بجے بے شک چھوڑ دیو 6 منٹ سے 4 دن پر اسے چاہی روایت دا 2 مہن کر دیا شام دے جنگل فضا 3 واری چادر چو ہاتھ بار کڑیا سجاد دے نا ماں دا کفن نظرہ یمین و شمال سجے کبے وید آئی سجاد کنو ویدی ہو سجے کبے فرمایا کو غریب تا نہیں نا ماں 18 بیراوان دی بہن میرا اس گھر نال محرم دا تعلق ہے میں تو 7 محرم پڑے ہوئے 7 بیراوان دی بہن آئی کلی کلی تے مر گئی میں جنازے تے کھلوتا ہویا جڑے وڈے بیران وادیاں نہ کرو جلدی بس اساں ٹور پیاں جنازہ چاہ کے کفن چاہ کے جڑے چھوٹے آنوادیاں کوئی جلدی نہ کرے کوئی اجلت نہیں میں نے چاہ کے اس کھڑایا میں نے اس قرآن پڑھایا میں نے اس ٹرنا سکھایا جلے تیسری واری فضائیں کی تھا نا تو امام سجاد کربلال منہ کر کے آکھے چاچا جڑی ٹرنا سکھاندی رہی ہے نا وہ مر گئی شاہ کوئی نہیں آیا میرے مولا نے منڈے تو پھٹی گئی بال آئی عزاداران امام مظلوم پڑی آئی مخدومہ شام دی بارگاہ حادثے تو بعد جدن میں بابا جی گیا تھے اتھوں ہی 2 بہن کرداں جڑے بندے آدھن بھئی علی دیاں دھیاں تے کدے بازار تے کدے نہیں کوئی شیعہ کہانیاں بڑھائیاں ہوئیاں آؤ شام مخدومہ دا دکھ ویکھ لو یہ جتنا زخمی میت ہوئے ان غسل دیندے ہیں کتنی ایک دیر لگ دی اس زمانے بڑے بڑے میت بڑے بڑے زخمی ہوئے غسل دیندے 2.5-3 گھنٹے باوے نے خود آکھیا زیادہ تو زیادہ جڑا میت بہوں زخمی ہوئے انہیں 2.5-3 گھنٹے لگ دیں میں قسم پیدا کرنا لی ذات دی آلیہ دا دیگر غسل شروع ہویا تے رات ڈھل گئی سجادہ دے اماں اتنی دیر کیوں ہوئی ہے فرمایا تیری ماں دی کانڈ تو راتی نہیں پئی رک دی شریفہ میت چامڑ کانڈ کتنے بندیاں دی لوڑ بھیرا 18 بتریجے کتنے حسن کتنے بڑے گھر دی وسدی میری سین آئی لیا قرآن رکھ میرے سر تے پہلا پاوا سجاد نے چاہے نال اللہ مونڈے نہ سجاد نے نال باکر نے چاہیا ہے بھاویں بڑھڑی آئی پچھلے دویں پاوے فضا تھا تے پہلا وین آیا ہے وطن تے مریاں تیرا جنازہ پھرا چاہینا آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں وسدے رہو ہائے کرن والے خدا تیرا ویڑا آباد رکھے چوتھے قدم تے جنازہ گیا آلیہ دا وین آئے سجاد
او میرا لال میں تیر چھک دی رہی ہاں، میں پٹیاں کر دی رہی ہاں، میں زخماں دے منہ بند کر دی رہی ہاں۔ سجاد اج میری واری ہے، میرے سجن بلا، میرے مولا دی آلیہ سین دا جملہ مکیا ہے، یا نور دی پہلی ہماری آئی ہے۔ اولے اولے وین آیا میرا لال، میری دھی دا میت من دے، دا نانا محمد آگیا۔ اگلا وین آئے دا بابا علیاں، اگلا وین آئے دا بھرا حسنہ، اگلا وین آئے ہٹ جاؤ میں حسین، حسین دا نام آئے آلیہ دا وین آیا کوئی اور شام بھین حاضر۔ آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں، وین آخری ہے کھلے آسمان طلبہ کے ہائے کرنا لیا، اس ہائے دے بدلے خدا تن شام دا زوار بنائے، آلیہ دے قتل تے ہائے کرنا لیا، 18 بھیراواں دی بھینا، کوئی اتنا غریب نہیں ہوندہ۔ اگلا وین آیا سجاد بھیرا، میں قاسم آگیا، میں اکبر آگیا، آلیہ دا میت حال گیا ہے، بی بی آدھی سجاد اجڑ میرا جنازہ نہ دیویں، اینا ساریاں تو پوچھو کیوں نہیں آیا، سن موت میری اماں امال بنی ندالا، کیا سنیا نے سہ یا رانج رہندا ہے پردیسن بین۔ آباد رہیں آباد رہیں، آزم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین، خدا تیرا وہڑا آباد رکھے۔ ایک آخری وین کوئی مشکل دعا رکھو جھولیے چاہائے کر کے مانگ لاؤ، میں ممبر باویران دے حوالے کر رہے ہیں۔ عزادارو جدن آلیہ فرمایا میرا المالا نہیں آیا، اے تھومین آیا سین، اے بعد چاہر میں تا پہلے دا آیا ہویا، اے ہونا ان میں رتوں کا آیا، آلیہ آدھیے جے آیا کھڑا ہے، بھین دا جنازہ کیوں نہ چاندہ، غازی آدھا کیویں چاوان جے بازو میرے، ہائے نال ہوندے نا شام دی کہے، دن بھاوا نہ بولوا نال، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین۔ اسلام دے جے دربار ہوندے نہ مار ہوندی نہ تھیے، ماں 3 گھنٹے تھی 9 گھنٹے بے وارساں وانگ کھڑیے، ہائی ماں بھی زخمی اتے دی بھی زخمی، نہ کر سکدا تشریح ماں وطن تے موئی دی جنگلاں وج دے پیو دا نام علی ہے۔ سالانہ مجلس اعزا کل اس بی بی دی شہادت ہے جدہ اسلام تے بڑا خرچہ ہے، جناب ختیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ، ترتی پور سالانہ مجلس اعزا زیر انتظام ذاکر سید اون رضا شرازی، جدید قبلہ آغا مدر شرائی صاحبی حسن، سجاد حیدر بخاری شماری سیدہ اظہر حیدری، ملک دے نامور علماء ذاکرین، ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سے نجف عباس بسال، تقریباً 12-14 بندے، مجلس ٹھیک 8:30 بجے صبح شروع جیسے تشریف لے آسو، اور 15-16 رمضان دی درمیانی رات مرکزی امام بارگاہ بلوال جشن پاک امام حسن مجتبیٰ دی آمد سلسلے شوکت رضا شوکت، ذاکر کامران بی اے، ذاکر یاسر غفار کوثر اور علامہ محسن کاظمی سیالکوٹ، ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن۔ مومنین گزارش ہے کہ مغربین دے بعد فوراً 15 رمضان نو مرکزی امام بارگاہ بلوال تشریف لے سو، 17 نو بھی غلام باس جپا، عالم باس بٹی، ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن۔ واجب القدر واجب العزت خطیب اہل بیت آغا سید مظہر علی شرائی صاحب، ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن۔ دعا ہے مالک کائنات اس خاندان دے جتنے مرحومین تو آڈے میرے دنیا فانی چھوڑ، اور میں یاد آئے پچھلے سال یاسین بے کے تھی نعرے ماردہ رہے زوار یاسین 16 چاکالا، مالک او دی قبر نور اہل بیت نال منور فرما۔
مالک صدقہ محمد و آل محمد بھائی سرفراز نو صحت و تندرستی عطا فرما 13 مارچ انشاءاللہ نماز زور دے فوراً بعد جیتے 12 تو 14 بندے پڑھن والے تو میں مومنین گزارش کر ساں کہ پائی اجازت آندا بالکل ہے نال ہی دے رہے وقت نال تشریف لے اسو اور افطاری تک مجلس جاری ہو ساری راسی آج بھی انشاءاللہ افطاری دا اور لنگر دا وسیع انتظام ہے تمام مومنین کو گزارش ہے کہ ضرور تشریف رکھ سو اور روزہ افطار کر کے جاسو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتا وتمتعہ فیہا طویلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی العلی هو العلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد رحمان رحیم کریم اللہ بانیان مجلس میرے عزیز دی صفحہ مات وچھائی اپنے دربار اچ قبول تے منظور فرما بانیان مجلس دی عزت اچ رزق اچ توفیقات اچ اضافہ فرما مالک اس ذکر پاک نو سرکار دے ظہور تک رنی نسلنج کا مدائم فرما جتنے علماء کرام مذاکرین نظام خطبہ شہراء وائزین ازاداران کریم کربلا شہداء امامیہ توڑے میرے مرحومین بانیان دے مرحومین دنیا فانی چھوڑ گئے درجات بلند فرما علی اسنین دی والدن مالک صحت کلی عطا فرما بھائی سرفراز نو مالک صحت کلی عطا فرما اور بھی جتنے مریض ہیں مالک صحت کلی عطا فرما بے اولاد مومنین و صدات و ازادار نیک سالے ماتمی فرزند عطا فرما جنہاں ڈتن انہیں زندگیاں دراز فرما مقروضاں دے قرض غیب تو ادا فرما تنگ دستن وسیع رزق عطا فرما مسافران دے سفر بے خطر تے سہل قرار فرما سارے آمین شامل نہ سو تو میں دعا ودائی رکھساں چونکہ سرکار امیر ممکنات علی علیہ السلام دا فرمان ہے جو ایک دور ایسا آئے گا جو اصل دی ریل پیل ہوئے گی تو منن آلیان امیر المومنین فرمیندن جنہاں دے دل ساڈی ولا مودت موجود ہوئے انہاں دے آستے سب تو وڈا اصلہ دعا ہے جڑے بندے آمین دعا آستے نہیں پیاد دے انہاں میں کیا آکھ سکتا روزہ رکھے میرے آستے نہیں رکھے میں رکھے تو توڑے آستے نہیں تو سا اپنا اجر وصول کرنا ہے میں اپنا اجر وصول کرنا ہے تے بلایا من عزیز علی اسنین انہی من ٹورنا ہے توڑی ساڑی ٹور ایتھو دیئے جڑے بندے آمین شامل نہیں پہ اندے پچھے تو سا میرے نال کیڑا ورتنا مالک تو انسیت دے وے سلامتی ہونی جنان روزہ لگو ہے مالک انہاں اندر روزہ ٹھڈا کرے ویکھو مالک نے بغیر سیبان دے توڑے آستے سیبان بدل دٹھائے ازادار آستے ایڈی سونی جی مالک نے خوبصورت قسم دا یہ ماحول بنایا ہے تو سن پھر بھی انج بیٹھے ہو بجے میں 7 پارے دا توان روزہ مالک توڑی عبادت قبول کرے مالک ہر قدم ہر ساتھ توڑی محافظت فرما مالک سارے انیا سختی مصیبتاں دور فرما اپنی آخری حجت ساڑے آخری پیشوا امام زمانہ اجل اللہ شریف دا مالک جہل ظہور فرما ایک مریضہ مومنہ ازادار مریض مالک صحت کلی عطا فرما اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد واجل فرج آل محمد حکو صلوات پڑھو تے با جماعت صلوات پڑھو جی اللہم صلی اللہ محمد آل محمد واجل فرج آل اللہ دی کلام نو آیت اکھ دن نبی دی کلام نو حدیث اکھ دن امام دی کلام نو قول یا فرمان اکھ دن اگر کوئی صاحب ممبر ذاکر خطیب علامہ فہمہ مفتی کاری کوئی بھی ممبر تو اعلان کرے جو میں توڑے سامنے آیت تلاوت کیتی ہے تو سمجھو رحمان دی گل کرنا چاہتا ہے اگر کوئی صاحب ممبر تو اعلان کرے جو میں توڑے سامنے حدیث دی تلاوت کیتی ہے تو سمجھو جس نبی دا سا کلمہ پڑھ دیا اس نبی دی گل کرنا چاہتا ہے اگر کوئی صاحب ممبر تو اعلان کرے جو میں توڑے سامنے قول یا فرمان پیش کیتا ہے تو سمجھو جنہ بارہاں دی اساں امامت دے کہلاں انہ بارہاں جو کسا ہے کہ امام دی گل کرنا چاہتا میں توڑے سامنے قول فرمان حدیث دی تلاوت نہیں کیتی قرآن دی آیت دی تلاوت کیتی الحمد والناس تک پورا قرآن موجود ہے اگر کوئی قرآن دی باقی آیت کے سن یاد نہ ہوئے
تے اے ہر بندے حاجی صاحب آیت یاد ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ، اے جڑے میرے نال شامل ہوئے ہو تساں بھی چکھنا ہے، تے جڑے نہیں شامل ہو چکھنا بسم اللہ سے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ۔ دنیا تے آن دی مالک نے ایک ترتیب رکھی ہے، دنیا تو واپس جان دی کوئی ترتیب نہیں، یعنی دنیا تے آن دی ترتیب پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر بیٹے دا بیٹا، مگر واپس جان دی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا موجود ہے، پوترا چلا گیا، باپ موجود ہے، باپ جی بیٹا چلا گیا، یعنی دنیا تو واپس بلاؤن دی قطن مالک نے کوئی ترتیب رکھی ہی نہیں۔ اسی طرح دنیا تے آنا بھی بندے دے اختیار اچ نہیں، دنیا تو وینا بھی بندے دے اختیار اچ ٹھڈا جے ماحول ہے، میں بھی ٹھڈی جے آیت شروع کیتی ہے، ہاں مالک تو صحت دے سلامتی بولنا تو تساں اپنی مرضی نال، کیا خیال رسول اللہ مالک عزت اضافہ کرنے، مالک اس دجر کثیر عزیز عظیم عطا کرنے۔ یعنی دنیا تے آئے نا بندہ تے مالک دی مرضی نال وینا، مالک دی مرضی نال۔ یہ جڑا درمیان والے حصہ ہے نا، ایک آن ہے ایک جان ہے، جڑا درمیان والے حصہ ہے یہ انسان دی زندگی، یعنی آن اور جان دے درمیان۔ آن لگے ہاں آتے ہوئے آزان، جاتے ہوئے، میرے خیال پہلی واری پہ سن دے ہو نال رلو نا، ہاں جی، آتے ہوئے آزان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے، یعنی کتنا قلیل وقت، یعنی آزان اور نماز دے درمیان انسان زندگی گزاری۔ یہ جڑے ویلے آیا اس ویلے آزان کاننے چوئیے، اس آزان دی نماز کوئی نہیں، یہ جڑے ویلے وین لگے ہیں نماز ہوئیے، اس نماز دی آزان کوئی نہیں۔ یعنی بچہ دنیا تے آیا آزان ہوئیے، بچے نے کسا نہیں ویکھیا نماز پڑھ دیں، یہ جیسے میت دا تساں جنازہ پڑھن واسطے گئے ہو، نماز ہوئیے آزان نہیں، توجہ کرے آئے بھی۔ یہ درمیان والی زندگی انسان دی جڑی اے ہی زندگی، کتنا تھوڑا وقت ہے۔ کچھ بندے دنیا تے رہ کے جذباتی ہوندے نا، اپنی زندگی دا خود خاتمہ کر لیندے، بابا جی دعا فرمائے سو، زندگی دا خود خاتمہ کر لیندے، ہاں جی، خودکشی دی موت مر ویندے۔ یہ جڑے بندے خودکشی دی موت مردے کھرے ہیں، شیعہ دے عالم دین مولانا مرتضیٰ قمی صاحب، مولانا قبلہ منظور قمی صاحب کو پوچھو، اے بھی اکھے سن جڑا خودکشی دی موت موئے، او دی موت حرام موت۔ چلو انہاں دے تے یقین ہوئے کعبے دے امام کو ون کے توڑ خرچہ کر کے پوچھو، او بھی اکھے سی حرام موت۔ حرام موت کیوں ہے؟ جڑے مرنا حق کے، ایک نہ ایک دن جہان چھوڑنے۔ یہ جڑا بندہ 10 دیاڑے 15 دیاڑے 1 مہینہ سال پہلے موت نو اپنے گلے لائی کھلے، ہاں جی، ادھی موت حرام کیوں میں؟ اس مسئلے دا جواب اللہ قرآن چاہے دے ذریعے دیتا ہے۔ مالک آدھا ہے موت دا تعلق میرے امر نال، سر ہلا چھڑیا ہے جو زبان نہیں ہلدی، موت دا تعلق میرے امر نال ہے۔ اس دا مقصد ہے جڑا اللہ دے امر اچ ہاتھ پاوے، ایتھے 14 وسدے ہوئن کان دے ذریعے اتھو تک بات پہنچ جائے، اے جا ٹھرے تے زبان نہ ہلے، میرا عقیدہ ہی نہیں با زبان نہ ہلے، کیویں نہ ہلے با ایتھو تک بات پہنچی ہے، 14 لی جا ٹھر گئی ہے، پھر زبان کیویں نہ ہلے، ممبر دی عظمت دی قصبے سادات و مومنین میں گزارش پہ کرداں، تے پھر بار بار گزارش پہ کرداں، جیڑا بندہ اللہ دے امر اچ ہاتھ پائے اس دی موت حرام موت ہے، تے جیڑا اولی الامر دے اختیار اچ ہاتھ پا لے، مالک عزت آ کرے بھائی سلامت۔ اور پچھلے بھی بلائے رلن دی کوشش کرے آئے بھائی، اے داری سلامت۔ ویکھو نا دنیا تے آنا بھائی، دنیا تے جڑا بچہ آ رہے اس دے بارے حاجی صاحب، دنیا تے جڑا بچہ آ رہے اس دے بھائی اتنی سائنس نے اتنی ترقی کیتی ہے، حضر شرائی صاحب اس حد تک سائنس ترقی کیتی ہے، بچے دے بارے 10 دن ہے ماں دے پیٹ چ، مگر اس علم دے ذریعے 10 دن آن والا بچہ ہے یا بچی ہے، اس دے دن دے بارے دسے سن، فلاں دن اپریشن ہویا تے ٹھیک ہے، نہیں تے بچے دی زندگی دی ضمانت نہیں، یعنی بچے دے آن دا ٹائم دس رہے نا، بچی یا بچہ اس دے بارے دس رہے نا، مگر آج تک اس کائنات جہان دا رہنے کوئی ایسا ڈاکٹر پیدا ہی نہیں ہویا جڑا اے دسے بھئی اس مرنا کد ہے، یعنی آن دا وقت پتہ ہے جی، وقن وین دا
ایک بندے نے 6ویں امام دے زمانہ ہی اللہ صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج میرے 6ویں امام دا زمانہ ہی امام نانے دی مسجد وچ نانے دے ممبر تے تشریف فرما این سامنے مسجد دے مین گیٹ دے سامنے ڈھیر سارے بندیاں دا کٹھ شور بلند ہویا میرے امام نے ایک صحابی نہ کہ شور کیسے پتہ کر وہ گیا تے بھجلہ لگا امام دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دا مولا ایک بندہ ہے تے پاگل ہے مولا فرمایا تین کیویں پتہ لگ گیا پاگل ہے اس آکھے جی وہ دے ہاتھ بوتل ہے بوتل ڈھکن باندھے بوتل شیشے دی بوتل ڈھیر سارا گاندے تے او دے کچھ کیڑے تے او دعویٰ کر رہے ہیں بھائی ناندہ میں خالق ہاں تے مولا پاگل نہیں تکیے بھویکھو نا اس کائنات جہان درین نو خلق کرنا لیتی ذات ہوئے نا تو آکھ رہے ہیں میں خالق ہاں میری امام فرمائے سنو سمجھاوا جی سمجھاون والے سمجھائیں دے نو آکھے نہیں لگتا میرے امام فرمایا انہوں نے ذمہ اللہ منواون نہیں وہ انہوں نے ذمہ اللہ منواون نہیں جنہوں نے ذمہ اللہ منواون ہے او دے سامنے لے آؤ مندہ ہے یا نہیں مندہ دیکھو نا تو انسان اللہ نے وما خلقت الجنہ والانسا الا لیعبدون مالک نے انسان جنت انسانہ نے عبادت دی غرض استے پیدا کی دے لیکن آل محمد نو عبادت دی غرض استے نہیں کن تو کنزن مخفین اللہ کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں چاہے میری معرفت ہوئے میری پہچان ہوئے میں اپنی معرفت و پہچان آستے خلق فرمائیے وہ خلق عام نہیں ہو مصطفیٰ دی اہل بیت ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج علی یعنی مصطفیٰ اور مصطفیٰ دی اہل بیت دے ذمہ اللہ منواون یعنی اللہ انہاں خلق ہی اپنی پہچان اور معرفت دا ذریعہ بنائے اللہ انہاں خلق کیتا ہے جو میری معرفت ہوئے میری پہچان ہوئے میرے امام نے فرمایا انہاں دے ذمہ اللہ منواون نہیں جاؤ اس نے میری کچھیری چ لے میرے امام دی کچھیری چ اس نے لے بوتل دے ہاتھ چ ہاں جی امام دے سامنے ہے میرے امام فرمایا کہ دعویٰ کر رہے ہیں اس آکھا جی انہاں کیڑے دا میں خالق ہاں میرے آقا فرمایا کفریہ جملہ نہ آکھ اس کائنات جہان درین اللہ نے 6 سمتن جیڑی 18,000 مخلوق خلق کیتی ہے وہ 18,000 مخلوق دا تیرے میرے سمیت خالق ہے اس آکھا جی سان اس خلق کیتا ہے انہن میں خلق کیتا ہے میرے امام فرمایا چلو تو انہاں دا کیڑے دا خالق ہے میں چند سوال کرنا چاہنا جواب دے سے اس آکھا جی پوچھو میرے صادق امام پہلے سوال کیتا اے جنہ کیڑے تو خلق کیتا ہے دس سکتا ہے انہاں کیڑے دی تعداد کتنی ہے نہیں بولنا تو اسے نے جس انہوں گال سمجھ آمنی ہے جدے ذہن افطاری کھلوتی ہے اس کیا میرے نال بولنا ہے مالک تو ہم صحت دے وے بول سو تاں بھی لبڑی ہے ہاں تو جب بولنے تاں بھی افطاری دا انتظام سیدہ وسیع کیتا ہوئے ہاں جی وہ انشاءاللہ لبڑی ہیں بول سو تھوڑی جی عبادتی اضافہ ہوئے کیونکہ میں رویتن پڑھے جیڑا مہینہ ہے نا اس مہینے دے بارے چ میں رویتن پڑھے بے اس مہینے چ اصول کافی دی 4 جلد چ معصوم فرمائندن بے اس مہینے صرف رمضان نہ آکھو اے غلطی ایسا بار بار کر دیں میرے سمیت ہر دوجہ بندہ یہ غلطی کر دے معصوم دی ہٹکے معصوم دی من ہے تو ان سمجھاون آستے معصوم دی بات توڑے تک پہنچاون آستے میں غلطی دراہ رہے ہیں ورنہ غلطی نہ دراہاں معصوم فرمیندن اس مہینے صرف رمضان نہ آکھو اے نہ آکھو رمضان آ گیا اے نہ آکھو رمضان ٹر گیا اے نہ آکھو رمضان ہے نہ اس دے آمن دا آکھو نہ اس دے ہون دا آکھو نہ اس دے ونجن دا آکھو معصوم نے پوچھے گا مولا اس دی وجہ رمضان نو رمضان کیوں نہ آکھیے میرے امام نے فرمایا اس مہینے نہ ماہ رمضان آکھو ماہ سیام آکھو رمضان المبارک کر کے آکھو اس رمضان المبارک دے دا نا جی کتب اچ موجود ہیں یہ 2-4 میں توڑے آستے اس واسطے ہاں رمضان شریف آکھو یعنی اس نو صرف رمضان سکا کر کے رمضان نہیں آکھنا پتہ نہیں کتنے بندے میرے نال بول سن کتنے بندے کڑی کہ میرا چہرہ ویکسن معصوم پہ فرمیندن بے سنو صرف رمضان نہ کھو سائل پوچھے مولا کیوں میرے امام نے فرمایا اللہ کے ناموں سے ایک نام رمضان ہے
یعنی اللہ دے نام چو ایک نام یعنی اللہ دے نام چو ایک نام رمضان. جیڑے ویلے تو ساتھ ہو نا رمضان آ گیا، اللہ آن والی شے نہیں، اللہ وین والی شے نہیں. وہ تے کائنات دے ذرے ذرے تے موجود ہے. شاہ رگ نالو قریب ہے، وڈی جیڑی رگ ہے اس وڈی رگ دے قریب ہے اللہ. تے کائنات دے ذرے ذرے تے بغیر بدن دے موجود ہے اس وقت. اچھا جیڑی ہے تو ساہ لیندے کھڑے ہو، قیمت دساں جنہ ہنج بھی نہیں کیتا تو ہن بھی دس دا. میں گزارش کیتی ہے جیڑا ساہ پہ لیندے ہو نا ایتھے اس ماہ مبارک ہے جیڑا بندہ ساہ لیندے وہ ایک ساہ معصوم فرمیندے نے اس دا ایک ساہ تسبیح دے برابر ثواب رکھ دے. تسبیح پڑھے لکھے آپ بیٹھن، علماء میری مجلس بیٹھن، یہ تصدیق کرسن. جیڑے دو چار میرے جیسے بیٹھے ہو تو اڈے تک بات پہنچے نا. میں گزارش کیتی ہے بھئی اس مہینے صرف ساہ لینا معصوم فرمیندن تسبیح دا اجر رکھ دے. تسبیح سیدہ دا اجر ازادار نو جیڑا ساہ آ رہے ہے وہ تسبیح دے برابر. تسبیح کیڑی ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ ہے جناب سیدہ دی تسبیح. کروڑا سلام ان بی بی دی جتی نہ لگی دھوڑ نو بھی. اے جناب سیدہ دی تسبیح. اس تسبیح دے بارے میرا توڑا 7واں امام باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. میرے 7واں شہنشاہ فرمیندن تسبیحت جدتی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ خیر من الف رکعت سنہ. میرے 7واں شہنشاہ فرمیندن میری دادی بطول دی تسبیح 1000 رکعت نماز نافلہ سے بہتر ہے. یعنی ایک پاس سے 1000 رکعت نماز نافلہ ہوئے، دوجے پاس سے صرف جناب سیدہ دی تسبیح ہوئے، برابر نہیں، افضل ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. 1000 رکعت نماز نافلہ، چلو 1000 رکعت نماز نافلہ دا تو ان ثواب نہ دس دا. اس 1000 رکعت نماز نافلہ دی جیڑی تیاری ہے نا وضو، اس وضو دا ثواب دس دا. بھئی ایک بندہ حضرات دے ٹائم اپنی حویلی چھوڑ کے خدا دے گھر جائے، یعنی مسجد خانہ خدا، جی یہ خدا دے گھر گئے یہ نماز پڑھن دی تیاری آستے وضو کیتے سے. جیڑے ویلے اس بندے نیت کر کے منہ تے پانی پائے، اس دے منہ نال چہرے نال جیڑے ویلے پانی مس ہوئے، مالک مقرب فرشتیاں محکم دے رہے اس پانی نے محفوظ کرو. مالک اس پانی دا کے کرنے آواز توحید آئی جڑے خلوص نال میرے بوہے تے آون دی تیاری پہ کر دے. میرا پروگرام بن گئے اس پانی نے دے پچھلے گناہ ماتے نہ پھیر چھوڑا. حیداری جڑے ویلے بندہ سجے ہاتھ تے پانی پیندے پھر مالک حکم دیندے اس پانی نے محفوظ کرو. مالک اس پانی نال کے کرنا ہے آواز توحید آندے جتنا خلوص وکھا کے میرے بوہے تے آون دی تیاری پہ کر دے. میں رحمان دا پروگرام بن گیا ہے اس پانی نال اس دے والدین دے گناہ معاف کر چھو. کوشش کریا ہے میرے آستے نہیں ذکر آستے سیر حلاون دی کوشش کریا ہے. جڑے ویلے بندہ کھبے ہاتھ تے پانی پیندے اس ویلے پھر مالک دی آواز ہوندی اس پانی نے محفوظ کرو. مقرب فرشتے پوچھ دین مالک اس نال کے کرنے آواز توحید آندی ہے جیڑا وڈا خلوص وکھائی کھلے میری رحمت دا دریا جوش چے. میرا پروگرام بن گئے اس پانی نال دیاں 7 نسلان دے گناہ معاف کر چھوڑو. یہ تیاری ایس نبی شاہ علاقے کوئی یہودی راند ہے انج ارادہ ہے کوئی یا ونجے یہودی کوئی نہیں، غیر مسلم کوئی نہیں نا. یعنی ایسا سارے مسلمان ہاں جی نبی شاہ علاقہ پورا مسلمانہ نال بھرے پہ. یہودیاں دا ایک گھر غیر مسلم دا ایک گھر بھی نہیں. بندے دی نگاہ بندے دا مسلمان ہونا سوکھ ہے. میں اپنا آپ مسلمان ثابت کرنا ہوئے نا ہاں جی مسلمان کس نو آدن کافر کس نو آدن. مسلمان آدن تسلیم کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. یعنی میں اپنا آپ اگر وکھاونا چاہنا
تو میں حاجی صاحب دے سامنے پکا مسلمان کیا خیال یعنی میں نمازاں دو پڑھیاں حاجی صاحب آکھنا بڑا مسلمان روزہ رکھ لیا تو آکھنے کیا بات شوان یعنی بندے دی نگاہ بندے دا مسلمان ہونا ہاں جی یہ سوکھ ہے حقیقت مسلمان اس دی نگاہ بن جس کلمہ دسے ہے جس کلمہ پڑھ کے مسلمان بنن دی تین راہ دسی یعنی جس نبی دا سا کلمہ پڑھ دے اس نبی دی نگاہ جس مسلمان دے بارے دسے اب مسلمان کیسا ہونا چاہیے تو مسلمان دی تعریف سلطان الانبیاء نے کیتی ہے وہ مسلمان کون ہوں دے اگر پروگرام ہوئے تو دسا نہیں سارے اندھا پروگرام ہوئے تھے یعنی مسلمان دی تعریف سلطان الانبیاء فرمیندن دی زبان اور ہاتھ تو دوجا مسلمان محفوظ ہوئے اس نو مسلمان اکھاؤن دا حق ہے دوجن نہیں میرے خیال میں گال سمجھا نہیں سکے یعنی زبان تو مسلمان محفوظ ہوئے ہاتھ تو مسلمان محفوظ ہوئے تے جدی زبان اور ہاتھ تو دوجا مسلمان محفوظ ہے اس نو مسلمان اکھاؤن دا حق ہے انجھے گال لے یہ تو تاک ایگری کر دے ہو جی میں نہیں آکھرے سلطان الانبیاء پہ فرمین بس زبان تو محفوظ ہوئے ہاتھ تو محفوظ ہوئے میں تو اڈے کو پوچھے ہے بے اس علاقے کوئی یہودی تو ساکھے کوئی نہیں میں آکھے کوئی کافر تو ساکھے کوئی نہیں اس دا مقصد ہے نگری ساری مسلمانہ دیئے تے سارے مسلمان وقت راتی دکانن تالے کیوں مرین دے ہو شو روم بنائی تو شو روم تالا کیوں مارے ہی کریانے دی بنائی تو اس نو تالا کیوں مارے ہی یہ تالا کیوں مرین وہ جیس آبادی چرانا ہے تین وہ نہ رانا لیا تے یقین نہیں تے دا مقصد ہے جی میں دا مسلمان نبین چاہی دے انج دے ایسا نہیں کوشش کرو نبی دی نگاہ اچھ بندہ مسلمان بنے بندے دی نگاہ اچھ مسلمان ہونا اہمیت نہیں رکھ دا مصطفیٰ دی نگاہ اچھ مسلمان ہونا اہمیت رکھ دا ہے یہ جیڑا توڑا میں ایک صاحب میں گزارش پہ کر دا ہاں تو صاحب مومنین پہلے بندہ مسلمان ہے تو پھر مومن ہے اللہ قرآن اچھ بھی آکھے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ آستے اللہ دے رسول آستے اور مومنین آستے عزت بارے چھ میرے عزیز بیان کر دے پیان اور بڑے خوبصورت انداز نال بڑے خوبصورت پر ہے نال انہاں توڑی خدمت کی تھی ہے جی عزت دے حوالے نا اللہ قرآن اچھ آکھے اللہ آستے عزت ہے اللہ دے رسول آستے عزت ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین آستے عزت ہے سیانے بندے بیٹھے ہو تو سارے میرے نال کراؤڈ واری بہتر جانے نال لوگ بیٹھے ہو سادات و مومنین اللہ آستے عزت اللہ اپنی عزت آلے حصے رسول نو بھی شامل نہیں کیتا اگے والے رسول ہی نے ساکھیا ایک رسول یہ رسول آلے کھاتے ہور کے سنگ شامل نہیں کیتا اگے ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت مومنین آستے تو اڈے کے خیال ہے بدا کتے اپنے ہوئے دیکھ رہے چھوے چار باندری ہوئے بندہ عزتدار صدی ویسے 5-7 پراڈو انتے عزتدار صدی ویسے 100 مربع دا مالک دے عزتدار صدی ویسے یہ جی میں مسلمان معصوم دی نگاہ کیسا مسلمان ہونا چاہیے این ہی عزتدار بھی یو ہے جیڑا مصطفیٰ اور نہ دی اہل بیت دی نگاہ عزتدار ہوئے حیدری سارے نبی اس صف چن سارے رسول اس صف چن یعنی سارے نبی عزتدار سارے رسول عزتدار صاحب کلمہ صاحب شریعت ہیں جی سارے اولیاء غوث کتب کلندر عبدال اس صف عزتدار ہیں پتہ نہیں کتنی داد دے سو جو ملے قیمت بڑھیں جڑے چہرے میں جاننا جڑے نہیں جاندا میں نہیں پتہ تو اڈا کیڑا مسئلہ کے تو اڈا کیڑا قیدہ ہے کیڑے امام دے پیروکار ہو جتھے ہیں بے شک پیڈر ہے نہ کہ صد مذہب تے ہٹا ہے نہ کہ صد امام تے ہٹا ہے سیدہ نسل رسولہ 14 دی کچہری ہے باوجو کھلوتا تے روز دی حالت کھلو کہ تن تسلی پہ دینا من غازی دی عزت علی علم دی قسم ہے کہ صد قطن کوئی ہٹ نہیں تریجی صف ہے مومنین دی جد عزت دار بڑھن واسطے اس صف شامل ہونے نبی اس صف رسول اس صف صحابہ اس صف سارے اس صف شامل ہو کے عزتدار پہ بن دیں علی دا مقابلہ کر دیں دھیان کر علی اس صف مومن نہیں علی امیر المومنین حیدری مالک عزت یعنی علی مومنہ دے امیر المومنین تو گل لمبی ہو گئی ہے میں گزارش پہ کردہ سا اے سا جڑا تو سلین دے ہو سا جناب سیدات دی تسبیح دا جرو ثواب رہتا
اور جناب سیدہ دی تسبیح میں تو اند گزارش کیتی ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اے جناب سیدہ دی تسبیح. اور 7ویں شہنشاہ دے فرمان دے مطابق میں گزارش کیتی ہے. میرے امام فرمایا ہاں جی میری دادی بطول دی تسبیح 1000 رکعت نماز نافلہ تو بہتر ہے، اور 1000 رکعت نماز نافلہ دی بنیاد تے تیاری میں تو اندسی ہے. وضو کرو تے 10 نسلاں یا 7 نسلاں اس دیاں ہاں جی او بخشیاں گئیاں وضو دی تیاری اچ. ہن جس وضو دا اتنا اجر و ثواب مالک رکھے ہے، اس وضو نال پڑھیاں 1000 رکعت نمازاں کتنیاں فضیلت رکھ دیاں اس دن. یہ سارا کچھ اکٹھا کریے پتہ نہیں کتنی دادے سو کتنے چپے رہے ویسو سادات و مومنین ساری ہاں جی عبادت اور اس دا اجر و ثواب اکٹھا کریے تے جڑا روزے دار انہاں 14 دی ولا رکھن والا اس مہینے چ سا لیندا او سارا اپنے نام اعمال چ ثواب وصول کردا ہے. کیا بات، سلامت رہو جی، مالک عزت آگے گل میں ٹھیک پہ کر دے، مالک تو ان صحت سلامتی دے وے گل میں صحیح کر رہے. ایک سا عبادت تو جگر ایک سا اتنی قیمت رکھ دے، اس مہینے دی فضیلت ہے، ماہ مبارک دی فضیلت ہے. شیعہ سنی صلات و مومنین 11 مہینے قرآن دی تلاوت کرو نا، 11 مہینے الحمد والناس تک 3 پارے قرآن پڑھ سو تے ختم قرآن دا جرے. من غازی دی ذات علیہ علم دی قسم ہے او مہینے تی اتنی فضیلت دا مہینے جو مالک آدھا ہے تو میرے کلام چوں ایک آیت پڑھ میں تین ختم قرآن دا جو ثواب دیں. یعنی یہ ساڑھے بخشش دے سامان نہیں تکے. معصوم فرمیندے جیڑا بندہ اس ماہ مبارک گناہگار ہے تے گناہ والی تختی اس دی صاف نہیں ہوندی تے مہینہ گزر ویندہ ہے، وہ اپنے گربان جھاتی پا کے اپنی ضمیر دی عدالت پیش ہو کے اپنے آپ نال صلاح کرے تیرے جی ابھی جہان تے کوئی بخت ہے. بھئی ایڈا رحمتاں برکتاں مہینہ آیا تے گزر گیا تے تیرے کھاتے چہالاں گناہ موجود ہیں، تیرے جیسا بھی کوئی گناہگار تیرے جیسا بھی کوئی بدبخت موجود ہے. اس دی ایک ساتھ تے گھڑی انتہائی محترم ہے. سا تسبیح دی قیمت رکھ دے. توڑا ویکھنا عبادت ہے، توڑا بولنا عبادت ہے، توڑا سمنا عبادت ہے، توڑا چلنا عبادت ہے. ہاں تو روزہ رکھے ہے، روزہ کھولے، نمازہ پڑھیا نہیں، رات سم گئے ممبر دی عظمتی کا سمے رات تو سم اس مہینے اس دا ہو کے رہے. تو کروٹ رہا تبدیل کردہ رہا سے تیری ہر کروٹ دا اللہ ایک ایک حج مقبولہ دا جرو ثواب عطا کردہ رہے. یہ خیال وصول کرنی ہے چاہی دی ہے یا نہیں جی. اس مہینے دے میں گل لمبی ہوگی، میں اپنے ٹائم میں چھڑے سے جیڑے ٹائم میں حکم دیتا گیا میں بالکل نیڑے لے آئیں. سادات و مومنین میں گزارش کی تھی میرے امام گل ذہن چاہے میری امام نے پوچھیا بھائی جڑے اس بوتل اچ کیڑے نا سلامت رہو انہاں دی تعداد کتنی ہے؟ اس کہتی میرے علم اچ نہیں. دعویٰ کیس بخدا جب فرعون آکے نا میں خدا جی تے دروازے تک بندہ آیا تے دروازے کھٹکایا تے اندرو فرعون پوچھیا کون؟ وہ سا کیا لعنت ہو بھی خدا ہی دعویٰ کیتی بندہ ببوے تے آئے بندے دا نہیں پتا ابوے تے آئے بندے دا نہیں پتا با کون آیا تے دعویٰ خدائی کیتا ہی. حیا کر اللہ جو تینے ایڈی عزت دیتی ہے اس معاشرے چیڈا نہ دیتا ہے، اتنی حکومت اللہ دیتی ہے، اتنی ریت تیرے متحت اللہ کیتی ہے. انجی تے مالک دا اٹھ دیاں بانیاں شکریہ ادا کریاں او دے مقابلے چاہ گئے ہیں. اس خدائی دعویٰ کیتے میرے امام پہ پوچھ رہے ہیں اسے بوتل کیڑے اس کہا جی میرے علم میں نہیں. میرے امام فرمایا چلو انہا کیڑیاں دا تین نہیں پتا دس سکتے ہیں یہ ہار کیڑا وزن کتنا رکھ دے تو سکتے جی میرے علم میں نہیں. میرے امام فرمایا چلو اے نہیں دس سکتا تو اے دس سکتے ہیں اے ہر کیڑا ہر روز غذا کتنی کھاسی. جی یا توڑا تو روز ہے تو انت علمی دسنی ہے تو جنہ دوپاری کھاد ہوئے وہ ہے تو تاکو ننکے پتہ میں کیا آخر ہے گل سمجھ آئیے. جی
مالک تو صحت دے سلامتی ہو، چلو تو انہاں دا بہ وینا بھی میرے ہستے کافی ہے. ہاں جی بڑی مہربانی انہیں شفقت کیتی ہے، بہ گئے نا. مالک صحت و سلامتی دینے. اتھے بانا مظہر شرازی ہستے نہیں، ذکر دے مالکان دے ذکر دی خاطر بوے اس دا اجر مالکان عطا کرنا، بندہ نہیں دے سکتا. تو اڈا ہر قدم ہر سا مالک عبادت ہی شامل کر دے. میرے امام نے فرمایا ہر روز غذا کتنی کھاسی؟ تو سکتے جی میرے علم نہیں. میرے امام فرمایا چلو اے نہیں جاندہ تے اے تے جاندہ ہو سے انہاں دی ہر کیڑے دی عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ہو سکتے جی میرے علم نہیں. جیڑے بندے 5-7 سال دے شیعان بھائی تو چھٹی پہ دینا، چلو جیڑے علی ولی اللہ پڑھ کے بیٹھے ہو، جیڑے حالہ تک نے پڑھ سکے آیت ہے ہو نا، مالک تو اس دا جیڑے کثیر عظیم عطا کرے. جیڑے 7 سال تک شیعہ ہو کے علی ولی اللہ پڑھ کے مجلس سے بیٹھے، انہاں نے پیکج پہ دینا، چھٹی پہ دینا، بولن انہاں دی مرضی، نہ بولن انہاں دی مرضی، داد دین انہاں دی مرضی، نہ دین انہاں دی مرضی، جی سار حلین انہاں دی مرضی، نہ حلین انہاں دی مرضی، دعا دین انہاں دی مرضی، نہ دین انہاں دی مرضی. جیڑے بندے مامنیاں جھولیاں تو علی ولی اللہ پڑھ دے اسلام تک قائم تے دائم، انہاں دا کان سنے، دل ٹھرے، چہرہ کھلے، زبان نہ ہلے. پی حضر شاہ تو آخری کھلوتے ملنگ تک میں سارے دا چہرہ ویکھڑے، کتنے قبول کیتے، کتنے سر جھٹک چھڑے. میں غازی دی عزت علی علم دی قسم ہے، میرے 6ویں امام فرمایا چلو کچھ نہیں جاندہ اے تے جاندہ ہو سے انہاں چ نار کتنے تے مادہ کتنے. کیا بات، سلامت رہو بھائی، مالک عزت آگ سلام. اے تے جاندہ ہو سکے جی میں تو نہیں جاندہ اس کائنات بھائی عدیل جی کوئی ایسا ہے کہ جیڑا یہ جاندہ ہوئے. میرے امام نے فرمایا میرے جیسا ہر کوئی جاندہ. سارے ان میرے خیال نہیں گل دی سمجھ آئی میں کیا کہ میرے جیسا جاندہ. ہو سکے جی کیویں پتہ لگ سی نار کتنے تے مادہ کتنے. ایتھے 14 وسدے ہوئے نا تو بندے دی زبان چو سبحان اللہ ہی نہ نکلے. یہ میں تو نہیں مان سکتا ہے کیویں ہو سکتا ہے 14 وسدے ہوئے جا ٹھرے جا روشن ہوئے بندہ باب جی سبحان اللہ ہی نہ کر سکے کیویں ہو سکتا ہے. چلو باقی نعرے نہیں تے اے نعرہ ساجا نعرہ شیعہ سنیاں دا سبحان اللہ سارے کر سو ہے جی ساجے نعرے دا ایک باری جواب ہو ویسی. میرے امام نے فرمایا وزن نہیں جاندہ، غذا نہیں جاندہ، عمرہ نہیں جاندہ، ہاں جی اے نہیں جاندہ میں ناندہ وزن کتنا ہے. مگر اے بھی نہیں تے نیل میں ناندے چ مذکر کتنے تے مؤنث کتنے، نر کتنے تے مادہ کتنے. وہ ساکھے جی اور کون جاندہ ہے؟ میری امام فرمایا میں جاننا چونکہ میں اللہ منوامن جہان تھے آیا. وہ ساکھے تو آدھی علم کیویں؟ میری امام فرمایا بتل بوتل دا ڈھکن کھول تے زمین تے سٹ، اس کیڑے زمین تے سٹ رسول دا پتر آدھے میں حجت خدا ہو کے حکم دینا نعرہ لیدہ ہو جاؤ مادہ لیدہ ہو. نعرہ لیدہ ہو گئے مل گئے. اے داری 2 کیڑیاں نہیں 2 ڈھیریاں کیڑیاں نہیں بنی. میرے امام نے فرمایا من پگ لہا کے امام دے قدمت سٹ کیا دے جیڑے پچھے کفر بولے اس دی معافی تو صادق لے دے اگو زندگی جیویں آکسیں تیرے حکم مطابق زندگی گزار سے. یہ ماہ مبارک دی ایک ساتھ ہاں جی پچھلے گناہ دی بخشش دا سامان. یہ جی صادق دے بوہے تے آن آلا امام دے قدم چم کے پچھلیاں دی معافی پہ منگ دے اگا امام صادق نو زامن پہ دین دے. انجی ہی میرے سمیت ہر بندہ اپنے گربان جھاتی پا کے اپنے آپ نال صلاح کرے مالک اس ماہ مبارک دا صدقہ پچھلے معاف کر اگے جویں تو تے تیرے چنے ہوئے کسن ایویں زندگی گزار سے. کائنات اللہ مالک سے عطا کری یا رسول اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. کائنات جہان درین دے بندے اللہ دی معرفت و پہچان آلے گھر دی پہچان کر ویندے نبی دی دھی دا زخمی پہلو نہ ہوئے. اللہ توڑی نسل تے رحم کرے، اللہ توڑی حویلیاں تے رحم کرے. سوائے اس غم دے دنیا دے کہیں غم میں چاہائے کر کے نہ رہو. جتنیاں جائز آرزواں لے کے آئے ہو مالک توڑیاں پوریاں کرے. میرے عزیز دی صفحہ ماتم اچھائی علی امیر المومنین دی عالمہ غیر معلمہ دھی اپنے دربار اچھ قبول تے منظور کرے. بھائیاں دے جوڑ سلامت روین
جتنے مریض ہیں مالک صحت عطا فرمائے، جن مریضہ میرے ذمہ دعائیں لائیں مالک صحت کلی عطا فرمائے، دائمی صحت ہوئے۔ جہدیاں آرزواں لے کے بیٹھے ہو نبی دی دھی دے سڑے تے جلدے دروازے دا صدقہ، مالک میرے سمیت کوئی اس دروازے تو خالی واپس نہ جائے۔ اتنیاں دعاواں دے بعد گزارش پہ کرداں شیعہ سنی سادات و مومنین کلمے آلا نبی جس دھی دی اٹھ کے تعظیم کردائی، پیو دی قبر دی مٹی دا رنگ نہیں بدلیا، جو 300 بندہ اگ دا سامان سیدہ دے بوہے تے لے کے آئے کرو تواڈی مرضی ہے، ماتم کرو تواڈی مرضی ہے، چپ گزارو تواڈی مرضی ہے، میرا کام میں اسباب پیدا کرنا، تواڈا کام میں عبادت شامل ہونا۔ جتنی پین سکدے ہو، چونکہ پڑھنا لے تدین انسان نہیں ہوندا۔ حاجی صاحب غرضاں روینی ہیں، جیڑی غرض لے کے بیٹھے ہو غرضاں ذہن وچ رکھیا ہے، پنی خیرات گزارش کرنا چاہنا۔ شیعہ سنی سادات و مومنین بندے سیدہ دے بوہے تے آئے، ایک بندہ اچھا بولے، یہ جڑا اچھا بولن والا ہی نا، اس دی اچھی آواز سن کے نبی دی دھی اپنے مسلے تے تڑپی۔ شیعہ دا پہلا امام، سنیاں دے چوتھا یار علی اپنے مسلے تے تڑپی۔ امیر المومنین اٹھن دی تیاری پہ کر دیں جو میں دروازے تے وینا، سیدہ قریب ون کیا دن میں نبی دی دھی تواڈی منت کر دیاں، میں زہرا تواڈا ترلا کر دیاں، دروازے تو تسا نہ ونجے آئے۔ پتہ نہیں کتنے بندے اشارہ سمجھ کے ہائے کر لے سو، میری آقا آزادی فرمائی دی دروازے تے تسا نہ ونجو، تسا مرد ہو۔ اچھا بولن والا اچھا بول رہے، او دے لہجے تو میں محسوس پہ ہوندے احترام نہ کرسی، تسا ویسو تے گل ود ویسی۔ میری آقا آزادی فرمائی دی میں دروازے تے ون کے اپنا تعارف کرنی ہاں، میں نبی دی دھیاں، اس دروازے دے احترام میرا بابا تو اندس کے گئے، اس دروازے تے کھلو کے میرا بابا آئے تے تطہیر پڑھ دائی، ایک واری نہیں 6 مہینے یا 9 مہینے دو روایتاں قبلہ بیٹھن۔ حاجی صاحب سارے جان دے ہو، جڑے جان دے ہو ہاں جی میری گل دی تصدیق کریا ہے، جڑے نہیں جان دے میں نے سید سمجھ کے میری گل تے یقین کر لیا ہے، میں نے غازی دے کٹیاں بازوں دی قسم ہے، اے او دروازے جتھے نبی نے دو روایتاں شیعہ اور سنی علماء نے بیان لکھی ہیں، دو روایتاں مقتل وچ موجود ہیں، 6 مہینے یا 9 مہینے لگاتار نبی دھی دے بوہے تے کھلو کے آیت تطہیر دی تلاوت کی تھی۔ ایک بندے نبی نے پوچھیا یا رسول اللہ تے تیری دھی دا بوہا ہے، اس دروازے تے کھلو کے آیت تطہیر پڑھ کے اجازت کیوں منگ دے ہو؟ میرے آقا فرمایا میں نے اللہ حکم دیتا ہے، اپنی مرضی نال نہیں، مالک دے حکم مطابق میں کھلونا تے مالک میں ناکھے اس بوہے دا نال آلین احترام دس بھئی دروازہ کتنے احترام دے لے کے۔ شیعہ سنی سادات و مومنین ہوا دروازہ ہی ایک واری ذہن چ لے آؤ، ویکھو میرے پاسے اج بھی پردے والیاں حویلیاں چ اے دروازے تے کپڑے دا پردہ، کپڑے دے پردے دے پچھے 3-4 فٹ ہٹویں انسان دے قد برابر ایک دیوار ہوندی ہے۔ یہ دیوار کیوں بڑھائی ویندی ہے؟ دروازہ کھلے نا تے کسا دی نگاہ پردے والی حویلی چ نہ پوے، اگر دروازہ کھل بھی جائے پردہ کپڑے والا ہٹ بھی جائے جی تے اس حویلی دا پردہ محفوظ رہے۔ پتہ نہیں کتنی ہائے کر سو جو سیدہ اس دا تو نظر عطا کرسن، ممبر دی عظمت دی قسم علی امیر المومنین اس حویلی دا پردہ بچاون واسطے پتھراں دی دیوار بنائی گئی، اینج پتھراں دی دیوار سامنے دروازہ، دروازے دے باہر گلی وچ شور بلند ہویا تے ایک بندے آکھیا علی ان باہر کڈو ورنہ سا دروازے نہ اگ لا چھڑے سو۔ سیدہ میں ہاتھ جوڑی کھلا، میں منت کرداں کسا تو کوئی ہٹ نہیں، اپنے علماء کو پوچھیا ہے اگر مقتل دے جملے نہ ہوئے نہ حقیقت نہ ہوئے میرا قتل معاف ہے، تسا ہائے نہ کر سکو تو اپنا سیدہ نصیب مقدر ہے، لیا قرآن تے میں قرآن دے 3 پاریاں دا تین نیاں دینا، پچھے پتھران دی دیوار آئی اگے دروازہ تے گلی شور بلند ہویا تے ایک بندے آکھیا علین بہر کڈو، ہائے نکل ویسی ازاداران دی، میری آقا ازادی فرمائیں دی اچھا نہ بول میں نبی دی دھیاں، اس حویلی صرف علی نہیں میں زہرا بھی رانی ہوں، اس حویلی چ میری دھیاں میرے حسنین بھی راندن۔ معافی دیویا جنہیں جملے نہیں معافی منگیے، سیدہ دے جملے مکدے گئے اچھا بولن والے پہلے نالو زیادہ اچھا بول کے ادا کے ہویا، ماتم دے دا جملے کچھ بنیا ہے کی تھی اکثریت بنیا میرا منہ تکے سیدان پہ آدھے کے ہویا،
تیری تہائی نہیں نہ نکلی نبی دی دھی کھلوتی آئی اس جملے دا دکھ ایڈا لگا شہزاد جی نبی دی دھی کھلوتی زمین تے جھڑ پئیے پھر دیوار دا سہارا لے کے نبی دی دھی اٹھن تے فرمیندن میں آکھے کلی میں نہیں میریاں دھیاں تے پتر بھی رہ دین اس پھر آکھیا کہ ہویا علی بیر کڈو واللہ اس دروازے آگ لا چھڑے سوئے گل مکدی گئی تے اشارہ کیتا تے آگ بوہن لگ گئی شولے آگ دے بلند سرکار رسالت ماب اور امیر المومنین دا ساجہ صحابی ہے سلیم یہ جناب سلیم بڑی محبت آئی رسالت ماب نو بڑی عقیدت آئی جی اس نال چونکہ دی عقیدت علی نال اتنی آئی علی اس عقیدت دی وجہ تو اس نال عقیدت رکھ دے ہیں یہ سلیم آدھے بجڑ رسول دنیا تو گئے نا 3 یا 4 دن ہوئے ہیں میں مدینے چو باہر گیا تی میں جڑ ویلے واپس ہٹیا نا مدینے چو واپس ہٹ دا پیا اس مدینے میں داخل ناس ہویا تو میں نلی دی حویلی چو دھوں برآمد ہویا ساڑھا بھی ماحول ہے اگر کوئی ساڑھا مرنا ہو جائے تے رشتہ دار کوڑا وٹا پکیندن یہ عرب دا دستور ہے عرب دا رواج ہے آج بھی 7 تو 9 دن تک ہاں جی اس حویلی جس حویلی دا قضیہ ہویا او دے چلے چ باہر نان بلن دے یہ جڑے ویلے اس دھوں ویکھیا نا سلیم بھئی علی امیر المومنین دی حویلی چو دھواں بہر پہ آندے تے اپنے آپ نو آدھا کھلے ہیں اتنی جلدی علی رسول نو کیویں بھول سکدیں میں ٹھہر کے کال پہ کرداں تاکہ ہر ذہن تک بات پہنچ جائے اتنی جلدی علی رسول نو کیویں بھول سکدیں ایڈا پیارا دنیا تو ٹر جائے تے پھر علی دی حویلی اچ دھوں دا برآمد ہونا میری سمجھ اچ نہیں آندا سلیم آدھے میں گلنا کردانا ہے اپنے آپ نال میں گلی دا موڑ پرتی ہے سلیم آدھے نو ہنی آکھی اے ویکھن تو پہلے میں مر گیا ہوں جڑے ویلے میں گلی دا موڑ پرتی ہے علی دی حویلی چو نہیں زہرا دا بوہا جلدہ نظر آئے تے بندے نچ دے نظر آئے تے بندے ہس دے نظر آئے شیعہ سنی صدات و مومنین جلدہ دروازہ ادھا جل گیا تے سرخ ہو گئیاں میکھاں اس جلدے دروازے نے کتے لت ماری ہے اس حرامی دا نام مقتل شیعہ سنی لکھے کلفظ ایک کلفظ حرام زادہ وہ ہے جس بطول دے جلدے دروازے نے لت ماری سیدہ میں ہاتھ جوڑی کھلاں تو منت پہ کرے نا میرے کل نعم البدل جملہ کوئی نہیں جلدہ دروازہ نبی دی دھی تے ڈھٹھا میں نے قرآن دے 3 پاریاں دی قسمیں اس دلدے دروازے دی ٹھوکر نبی دی دھین لگی میری آقا ذاتی زمین تے جھڑ پئی تلے ہائی نبی دی دھی اتے ہائی جلدہ دروازہ تو سن دے ہو نا کربلا دے میدان جو حسین دی لاش پامال ہوئیے بڑا فرق ہے حسین دی لاش پامال ہوئیے 13 ضربان دے چل ونجن دے بعد 61 ہجری دا محرم دی ڈھل دی دیگر مسلمانہ حسین دی لاش تے گھوڑے بھجائے میں مر گیا ہندہ جملہ نہ آکھا او نبی دی او زخمی پہلو والی دھیت اتنی مظلوم ہے جیڑی تلے تڑپ دی رہی اتو مسلمان لگ گئے میں جلدے دروازے تو مسلمان اس دے اندر آئے نالی دے گلے چ رسی پائی علی دے گل چ رسی پاک لے کے ویندے کھڑے آئے ملکہ شام دی نگاہ پہ گئی ہے نکیاں نکیاں بائیں حسین دے گل چ پاک کیا دیا دعا کر شالا بھیڑ مر ونجی حسین دے موت کیوں منگی رو کیا دیا سامنے دیکھ پیو دے گل دی رسی میں برداشت نہ کر سکی جنہاں دے ہاتھ جناب عباس دی امانت سینہ پیارا نہ کرے آئے شبیر آکھے حوصلہ کار بھیڑا دیے کھڑیے برداشت نہیں ایک باری آکھو ملکہ شام تیری اپنی قسمت ہے وستی روتے پیو دے گال دی ایک رسی برداشت نہیا کی دی اس ویلے کیویں نبی آئی جدا نیزے نال برکا لہ گیا حتج رسی آیا گئیاں کریس بازار بدماش حد سچ کیا دیا جڑی نہیں ٹر سکتی باغی دی بھیڑ پیا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیحهم الذین سالانہ مجلس اعزا چک نمبر 68 جنوبی خان وسیم عباس بلوچ آغا سید مدر شرازی امیر حسین جعفری سید نجم الحسن شرازی ملک دے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمیسن 13 مارچ ڈیرہ پیر سید سرفراز شاہ شرازی حاجی اجاز حسین انشاءاللہ مجلس ٹھیک بعد نماز ظہر شروع ویسی جدچ غلام جعفر تیار سید آغا مدر شرازی صاحب گلشن شہزاد بخاری ندیم عباس سگوال عرفان عباس ہادی
ملک دے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمیسن مجلس افطاری تک جاری و ساری راسی آج بھی انشاءاللہ عقیل عباس سے فوراً بعد جناب محسن عباس تھیم پہنچ گئے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن اور آخری ذاکر سید نجم الحسن شرازی اتھائیں صفحہ بنا لے سو اور اتھے ہی افطاری انشاءاللہ توڑے کول پہنچ جاسی دعائے مالک کہنا توڑا ایک ایک قدم ایک اقصا اللہ عبادت شامل فرماوے ادھا ثواب مرحومین دنام اعمال اچ مولا درج فرماوے دعاواں دی قبولیت دے واسطے عظمت آل محمد بلند صلوات جناب عقیل عباس بہت سونے انداز سونے سونے قصائد مولا دے اور انہاں دے فوراً بعد جناب محسن عباس تھیں اچھا جی ہو ویسی جناب لیٹ آئے ہو تبرکن سورة فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یا ظہرہ بہک یا ظہرہ بہک یا ظہرہ بہک اللہم صلی اللہ صلوات سارے حضرات پڑھو صلوات دا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے آل محمد دی ذات بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر رب علی دا نام کائنات تو افضل سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہر حلالی ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دے دشمن تے لعنت دعا جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت دعا جہانہ دی سین دے قاتل تے لعنت زبانہ مطر فرماؤ صلوات باجمات سارے حضرات مل کے پڑھو اجازت سے میں نوکری دی ابتدا کروں وقت بہت مختصر ہے اور میرا دل ہے کہ میں تھوڑے جے وقت جناب دے سامنے نوکری یہ پیش کران جی میں حلالی نوکر نوکری دیں دے سردار اجازت جی مالک امام حسین بادشاہ تو وسطے رکھن میرے تو بعد میرے مہمان ذاکر اور لاسٹ تے سید ذاکرین سید نجم الحسن شرازی صاحب میرے برادر محترم برادر معظم دا حکم آئی انہوں دے حکم دی تعمیل جناب دے چہرے دی زیارت دا شرف حاصل ہوئے ارادہ رکھدا کہ مختصر وقت مجلس سے جی پڑھا جی میں نماز شب پڑھے لی بالکل کوئی بھرتی دی کوئی سجے کھبے دی گل نہیں خیرات کی ترتیب انوکھی تھی یہ حیدر اگر جڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑے تھوڑے ممبر پاک دے قریب آ جاؤ گے تو ماحول خوبصورت ہو جائے گا تھوڑی مہربانی مالک پینتر پاک تو سلامت رکھن تھوڑے تھوڑے ممبر پاک دے قریب آ جاؤ خیرات کی ترتیب انوکھی تھی یہ حیدر خیرات کی ترتیب انوکھی تھی یہ حیدر کہتے ہیں کہ سائل سے سخا مانگ رہا تھا تھوڑی دل کی دراز توجہ میرے پاس ہے خیرات کی ترتیب انوکھی تھی یہ حیدر کہتے ہیں کہ سائل سے سخا مانگ رہا تھا اور سنتے ہیں صدا بندوں نے مانگا ہے خدا سے کربل میں تو بندے سے خدا مانگ رہا تھا بس 10 محرم کربلا دا میدان اس دور دی جنگ دا قانون اصول آئین لا ہائی
ہر سپاہی، ہر مجاہد، ہر جنگجو جنگ لڑن تو پہلے اپنا رجز پیش کرے۔ سرکار بالخصوص میدان جنگ زین تے بہ کے تلوار نیام چو کڑ کے لڑن تو پہلے دسے جو میں فلاں ابن فلاں دا پتر ہاں۔ پیر اجاز شاہ جی میرے پاک مخدومہ دی پاک عزت دی قسمیں جس دن توڑے نوکر انہوں پتہ لگیا نا اس دن عدیل عباس نے سمجھ آئی کہ قانون آئی کہ پہلے دسے میں فلاں ابن فلاں دا پتر ہاں۔ اس وقت توڑے نوکر نے اس گل دی سمجھ آئیے جو اکثر جنگاں چو بندے نسدے کیوں آئے ہیں۔ اکثر جنگاں چو بندے نسدے کیوں آئے۔ پورے عرب اچ محمد اور محمد دے پترہ تو پہلے ایسا جوان ہائی کوئی نہ جیڑا مکمل مطمئن ہو کے میدان جنگ اچ اعلان کر کے آکھے میں فلاں ابن فلاں دا پتر ہاں۔ اس سے قانون دے تحت بالکل نزدیک تو گل شروع پہ کردہ، اس سے قانون دے تحت سچی ماں دا سچا پتر حسین 9 لکھ فوج دی آنکھ چک پا کے کائنات دے بادشاہ فرمائیں دے میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں۔ دعا حاصل کرنی کائنات دا بلکہ ان کیوں نہ آکھا کہ محسن توحید حسین، ان کیوں نہ آکھا محسن نبوت حسین، ان کیوں نہ آکھا محسن انسانیت حسین، بلکہ میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات نو اپنی ہتھیلی تے ویکھن والا حسین۔ صدقے جاواں صدقے جاواں 9 لکھ فوج دی اکھ چ اکھ پا کے سچی ماں دا سچا پتر فرمیندن تساں غریب سمجھے ہے، مجبور سمجھے ہے، لاچار سمجھے ہے، نہ غریب ہاں نہ مجبور ہاں نہ لاچار ہاں، سنجانو میں مہر نبوت دا سوار ہاں۔ 9 لکھ دی اکھ چ پا کے کریم کربلا ببانگے دوہل اعلان کر کے آدن یاد رکھو غریب نہیں مجبور نہیں، میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں، میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے، میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے۔ شبیر فرمیدے نے میرا دادا امامت کا سرتاج تھا، ہر نبی میرے نانا کا محتاج ہے۔ صدقے جاواں صدقے جاواں ہر نبی میرے نانا کا محتاج ہے۔ کائنات دے بادشاہ فرمیدے نے یاد رکھو رب سے ملنا تو نانا کی معراج تھی، رب سے ملنا تو نانا کی معراج تھی، مجھ سے ملنا خداوند کی معراج ہے۔ رب سے ملنا تو نانا کی معراج تھی، مجھ سے ملنا خداوند کی معراج ہے۔ کائنات دے بادشاہ فرمیندے یاد رکھو راج کے راج پہ راج بابا کا تھا، باپ کے راج پر بھی میرا راج ہے۔ تھوڑی زندگی جدہ کائنات دے بادشاہ نے تعارف کرایا باجن دعا جدہ بادشاہ تعارف کرایا ایک سپاہی قریب آ کے آدھا ہے اتنے بڑے گھر دا فرد ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اس جنت نو چھڑ کے عرش نو چھڑ کے مدینے نو چھڑ کے اس جنگل نو آباد کرن دا مقصد کیا ہے؟ جدہ اس گل کی تھی بالکل قریب تو آکے میں قصیدہ جناب دی جولی تک رسال کرا ارادہ ہے جناب۔ کائنات دے بادشاہ اس شخص دے پاس محاطب ہو کے جڑی گل کی تھی قصیدہ پڑھی جناب۔ اسلام کی تقدیر سجانے کو چلا ہوں، اسلام کی تقدیر سجانے کو چلا ہوں، اسلام کی تقدیر سجانے کو چلا ہوں، اسلام کی تقدیر۔ امام حسین علیہ السلام بادشاہ دی عزت دی قسمیں نبی شاہ بالا دی سرزمین تے نہ پہلی حاضری ہے نہ ذاکر بن کے آیا۔ میرے بزرگ تشریف فرمانے میرے بزرگان دے بھائی تشریف فرمانے میں نوکری پیش کر کے دعا حاصل کر کے پتر دی حیثیت نہ حاضر ہویا اور امید لے کے آیا کہ میری حوصلہ افزائی فرمے سو ذاکر بن کے نہیں نوکر بن کے حاضر ہویا۔ توجہ اسلام کی تقدیر سجانے کو چلا ہوں، اللہ کی توحید بچانے کو چلا۔ میں کائنات قربان کراں میں کائنات قربان کراں تھوڑی زندگی اندراز مالک امام وسن رکھ میرے بھائی تشریف فرمان دعا فرمائے سو۔ اسلام کی تقدیر سجانے کو چلا ہوں، اللہ کی توحید بچانے کو چلا ہوں۔ نبی شاہ والے فالتو گفتگو دا ٹائم ہی نہیں، بڑی جلدی دن اور مقصد تے حاضر ہونا ہے۔ یہ اگر وعدہ کیتا ہے تو حسین نے کیتا ہے نا، کسے دنیاوی سردار نے نہیں، ملک نے نہیں، وڑیچ نے نہیں، کسے چودھری نے نہیں۔
انجے پڑھدا رہنا کہ سچی ماں دے سچے پتر حسین نے وعدہ کیتا ہے. اگر وعدہ کیتا ہے میں دساں بطول دے بچڑے نے اس وعدے نو وفا کی میں کیتا ہے. انتہائی توجہ میں گزارش کر کے ادا. شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی, شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی, پھر آکو شبیر نے ایک دشت میں جب خلد پھر آکو شاباش, شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی, جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بقا دی. میں بڑی امید دینا کھڑوتا پھر رکھو. دشت میں مسجود کو ساجد نے بقا دی, جس وقت مسجود کو ساجد نے بقا دی, جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی. پوری توجہ نے آدھا حسین کی دوا دی, شاباش. جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی, جب شاہ نے اسلام کو پھر زخموں کی دوا دی, اس وقت سر عرش فرشتوں نے صدا دی. یوں ابن علی دشت میں رس گول رہا, لگتا ہے کہ کربل میں خدا بول رہا ہے. صدقے جاواں, صدقے جاواں, صدقے جاواں, صدقے جاواں, صدقے جاواں. تھوڑی دن کے دراز مالک امام پر امام حسین بات ستر نمستے رکھ. تھوڑی دن کے دراز بسم اللہ. مالک امام حسین بادشاہ واسطے رکھ. میں نوکر, میرے عزت والے بھائی تشریف لائے, میرے مہمان دا کر, میرے سرداران دا, میرے والدین دا حکم ہے. پھر پڑھو سارے دے ارادہ ہے, پڑھیے. وعدہ کیتا ہے بطول دے بچڑے نے تے وفا کی میں کیتا ہے. انتہائی توجہ. شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی, شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی, جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بقا دی. دشت میں مسجود کو ساجد نے بقا دی, جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی. شاہ نے پوری توجہ نے آدھا حسین. زخموں کی دوا دی, اس وقت سر عرش فرشتوں نے صدا دی. یوں ابن علی دشت میں رس گھول رہا ہے, لگتا ہے کہ کربل میں خدا بول رہا ہے. میں سب کو جانا, میں کائنات کو بند کروں. تھوڑی دنیا مالک امام حسین بادشاہ تنو وقت رکھیں. دعا فرمے سو. الحمدللہ مطمئن کیتا نے میں جھولی چاہ کے دعا پہ مگنا. جڑے ہاتھ بلند ہوئے انشاءاللہ کمینے کسی دے محتاج نہ ہوں. جڑیاں زبانہ بولیاں تائید آل محمد انشاءاللہ قبر چ محتاج نہ ہوں. کائنات دے بادشاہ دا اگلا شان دا شعر اپنے تعارف دا شعر سائیں منظور فرمیندے نے قصیدہ او ہوندا جس دی تشریح دی ضرورت نہ ہوئے. قصیدہ او ہوندا جس دا ہر شعر پچھلے شعر تو زیادہ وزنی ہوئے, بغیر توضیح دے, بغیر تشریح دے. کائنات دے بادشاہ 9 لاکھ فوج دی اکھی چک پا کے فرمیندے نے یاد رکھو توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے. شاباش. گھر کی مودت پہ یقین ہے, توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے, وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش بری ہے. انتہائی توجہ. دعا دعا. اللہ میری آنکھ کے پردے میں مکی ہے. پڑھیے زندگیاں. تم ہم سے لڑو, تم میں یہ جرت ہی نہیں ہے. ہم نور ہے, تم خاک کے پتلوں میں تنے, تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے بنے ہو. کائنات قربان کریں, میں نوکر. شاباش. امام حسین بادشاہ تن, امام حسین بادشاہ تن واسطے رکھیں. دعا ہو گئی, دعا ہو گئی. امام حسین بادشاہ واسطے رکھیں. مالک امام حسین بادشاہ تن واسطے رکھیں. 2 اختیار دسن, 2 اختیار دسن, 2 مزید دسن. اگر قبول فرماؤ تے ہر اختیار پچھلے شعر تو زیادہ وزنی نہ ہوئے, پھر منگن دا مقصد کوئی نہیں. کائنات دے بادشاہ میں مطمئنہ میرے بزرگاں دی دعا ہو گئی. الحمدللہ سارے بزرگ تشریف فرماؤ. میرے بزرگ تو میرے وڈے, میرے الحمدللہ سے ذاکری چکھاں کھولی ہیں تے نبی شاہ والے آئے ہیں. کوئی نوے نہیں مگر ایسے ذاکر پہلی حاضری
تے دلے کی پہلی حاضری انج ہوئے جی میں حاضری ہومن دا حق ہے دو تعارف بادشاہ نے پیش کیتے ہیں آنکھو تیس تو مزید وڈا تعارف پیش کری ہے کائنات دے بادشاہ فرمیدن وہ گال دینی چ رکھنی تسا کمزور سمجھے ہے غریب سمجھے ہے مجبور لاچار سمجھے ہے نہ غریباں نہ مجبوراں نہ لاچاراں کائنات دے بادشاہ 9 لاکھ دیا کی چک پا کے فرمیدن آؤ میں اپنے اختیار دسا بادشاہ فرمیدن چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں شاباش شہزاد بھائی شاباش شاباش چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں اگلی سطر بہت بڑی تو تمہیں موت کی سردار وادی سے ملا دو چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا چاہوں تو تمہیں آنکھ کی ہیبت سے مٹا دوں چاہو تو تمہیں بڑی زندگی ہیبت سے مٹا دوں پھر آنکھو چاہو تو تمہیں آنکھ کی ہیبت سے مٹا دوں چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں چاہو تو تمہیں موت سر کیسا ہی سزا دوں چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں منشاء خدا مرد کا احساس بڑا ہے 9 لاکھ کو ورنہ میرا عباس بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مالک امام حسین بادشاہ تو نماز رکھن کریم کربلا تو کسے دا محتاج نہ کر مالک امام حسین بادشاہ میرے بھائی سید نجم شرازی صاحب دے بختہ مزید اضافہ کریں مالک امام حسین بادشاہ جتنے حاجت مند تشریف فرماؤ کوئی جھولی بطول دے بچڑے دے دربار چو خالی نہ جاوے کائنات ایک پاس سے توڑے نوکر دا آخری جملہ ایک پاس اگر توجہ کرو الحمدللہ سارے جنہ دی امامہ جھولی چپا کے ناد علی پڑھ کے لوریاں دیتی ہیں نا وہ آل محمد دی مجلس سے چاہ کے شان سن کے خوش ہوں دین انہوں دے دل نو مزید خوش کرن دے واسطے میں 4 سطرہ مزید جناب دی جھولی 3 سال پہ کردہ کائنات دے بادشاہ فرمیدن یاد رکھو جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا کیا ہو سی کیا ہو سی کیا ہو سی توجہ ڈلے گا جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈلے گا ہو سی کیا جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈلے گا مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا پھر رضا شادی پھر رکھو مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا مکے میں بھی سوئے مزید تو جہنم میں جلے گا دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا مزید مزید کیا ہوتی توجہ اس کے بدن سے نہ ٹلے گا مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا بس اس کی عبادت پہ راضی و جلی ہے جس کی نمازوں میں میرا بابا علی ہے سردار فضائل میرے حصے دا ختم 4 یا 5 منٹ میں حسین دی اس دھی دا مصائب پڑھا جس دے متعلق راوی لکھ دے اس مخدومہ دی زندگی گھٹ آئی تے دکھ ڈھیر ہے ہویا کیا آدھان دے بعد ونمادی سید وہ کیتا ہے قیامت خیز اعلان سجادہ دے میری 4 سالہ دی بھینائی جیڑی مار گئی ہے بچ دل جی تو ہڈیاں دھیاں دے پردے میں نوکر
میں نہ کرا میں لکھ بار آکھاں آذان دے بعد وہ نمازی سید وا کیتا ہے قیامت خیز اعلان سجادہ دے میری 4 سالہ دی بھینائی جڑی مر گئی ہے بچ دے میں نہ کراں اگلی گل غربت دی دساں سیدہ دے میری 4 سالہ جی میں نہ کراں سجاد رو کیا دے میری 4 سالہ دی بھینائی جڑی مار گئی ہے بچ دے یہ غربت تو رونا ہے تو میں باندھی سطر پڑھا میں نہ کراں میری 4 سالہ دی بھینائی جڑی مار گئی ہے بچ دے ادھر گل سیدہ دے پردیسی اللہ راسی ہم کرو میں تھے سالے سجاد رو کیا دے کوئی یار میں کیوں پرچاؤ ہاں میرا تھی گیا بونو کا سیدہ دے دیڑی رو رو کیا دیئی سجاد میں ملت کرے دیا شمر میری قبر تے نہ آوے میری بھین مر گئی ہے جیڑی رو کیا دیئی سجاد میں نو شمر تو ڈر لگ دا کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہے دعا ہے مالک کی کائنات عبدالرزاق حیدری دے والد محترم ہفتہ پہلے بہت اچھا نیک انسان دنیا فانی چھوڑ گیا بہت بڑا عزادار مالک انہیں قبر نور اہل بیت دے نال منور فرما او دے بچے دی خیر فرما مالک صدقہ اس پاک ذکر دا بھائی ابوالحسن دے خاندان دے جتنے مرحومین مالک انہاں دے درجات بلند فرما انہاں دی قبر نور اہل بیت دے نال منور فرما ساڑھے بھرا دی زندگی دراز فرما اپنے پتروں دے بخت ویکھن مالک صدقہ محمد و آل محمد دشمن آفدین شر شیطان تو محفوظ فرما اے جتنے مومن تشریف فرمان انہاں دے ایک ایک قدم ایک ایک سا عبادت شامل فرما اور جتنے ناندے مرحومین اے رمضان دا بالخصوص اے جڑا ٹائم ہے اس لئے اپنے مرحومین نو یاد کیتا کرو مالک انہاں نے سارے مرحومین دے نام ہے مالک ذکر دا ثواب درج فرما انہاں دی قبر نور اہل بیت دے نال منور فرما واجب القدر واجب العزت بیت المصیب جناب ذاکر اہل بیت محسن عباس تہیم ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن مالک انہاں دا سفر خیر فرما دے اور اسی انہاں دے ممنونہ انہاں نے محبت دا اظہار کیتا ہے اور حرف آخر حرف دعا واجب القدر واجب عزت ساڑھا فخر ساڑھا مان سید نجم الحسن شرازی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن سارے اتھائیں صفحہ بڑھا لے سو اور افطاری تو اڈے کول آ جاسی بآواز بلند صلوات سارے مومن بیٹھو ایک میری گزار اگے ہو گئی تو اڈی سیدہ مولا دا دوارا معاشرہ لے جانے بھی توڑے ہاتھ کبھی دیا تھا سیدہ میں آپ بیمارا مول بچے دارا آپ حسین دی نیا سمجھ کے سوار کرنا بڑا اکھوندہ میں بڑا اونٹورو بابا جی ٹائم چھوڑا ہے خدا دے سورج نے ساڑھے چاچے دے پتریر نہیں نے ساڑھے اپنے بختہ دی بلندی واسطے آل محمد دی ذات تے بلند آواز نال صلوات پڑھو کیوں ساڑھے کوئی پتریر ہے بکھلے رہنا بابرکت مہینہ ہے اپنے رزق دی برکت واسطے آل محمد دی ذات تے بلند آواز نال صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
سب بولو کل ایمان نعرہ حیدری صلوات عبادت سارے بلند آواز نال پڑھو آل محمد دی ذات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد دعا ہے مظلوم دے ذکر دا صدقہ اللہ سیدادیاں دا پرخلوص اہتمام مسافر شام اپنے دربار اچ قبول فرمائے عزت بی بی دے صدقے اللہ انہاں ذریعہ دا سلام نصیب کرے جنہاں ذریعہ دا احترام نبی کرے دن میں ہمیشہ تڑپ نال دعا منگیے حسرت نال مگدہ عزاداراں واسطے ہاں کدی اپنے واسطے کچھ نہیں منگیا جو میرے اللہ دا حکم محسن رضا بیاں واسطے منگیا کر تینوں اپنے واسطے منگن دی لوڑ ہی نہ پوسی اجازت دین دے ہو تو آدھے واسطے منگا چاہ جنہ مومنہ دے بچے بے روزگار ہیں اللہ ایسے سونے روزگار عطا کر جو کہیں دے محتاج نہ ہو کوئی مننے نہ مننے میں کہیں تو منواون نہیں آیا میں ٹھیکیدار ہی نہیں منواون دا زیارت واسطے آیا جو مومن دا چہرہ ویکھنا ثواب ہے اگر اجازت لے ہو میں تو آنی دھرتی تے کھڑو کہ اپنے عقیدے دا ثبوت دیونا چاہنا جڑے سر پہلیں دیو ثبوت میں کو لوگ کے نہیں دیونا روح زمین تے چیلنج نال محسن رضا تھیم اپنے عقیدے دا ثبوت پہ دیں دے بخشش دی زمانت نا حسین ہے امام حسین دے صدقے اللہ تعالی میرے مرحومین دے درجات بلند فرما دے خصوصاً بانیان مجلس دے جتنے بھی مرحومین ہیں ذکر پاک دا ثواب انہوں دے روح پر فتون پہنچے 11 مہینے بندہ اللہ دا دروازہ کھڑکائیں دے میرا اللہ میں نے ایشے لوڑے میں نے ڈیچا میرا اللہ میں نے شہدی ضرورت ہے میں نے ڈیچا واحد مہینہ رمضان دا بندے نو اللہ دا دروازہ کھڑکاون دی لوڑ نہیں پون دی مالک دروازہ کھڑکا گیا دا تو مانگ میں دے ماں بسم اللہ میرے بھرا میرے سردار بھائی نجم سراج صاحب قبلہ انہوں دا حکم آئی میں نے زندگی تو زیادہ پیارے اتنی میں نے اپنی جند پیاری نہیں جتنے میں نے میرے بھائی پیارے میں آیا انہوں دے حکم دی تعمیل کی تھی خوش نصیبی میری ہے جو میں سادات دے چہرے دی زیارت کی تھی بابرکت مہینہ ہے عید عظمت علی مہینے چیئو جی منہ بنا کے نہیں بویندہ بندہ کبڑی کے بیٹھے ہوئے نا ہاں سچی گال بسم اللہ سارے چونکہ میں نے یاد ہے بھائی جان میں اگے میں لگتا ہے اتھے کوئی جگہ ہائی میں پڑھنا آیا میں اتھے ماشاءاللہ جی بڑے عرصے بعد واتا جایا جی میں بہا گیا مجھے بیٹھے ہو اس لئے انہیں طور وے دے رہے آئے تھے ہونی ماشاءاللہ میں جو آیا یہ سارے بسم اللہ توجہ ایک گل کرنا چاہ اچھا چلو انج سمجھ نہیں آئی تو انچ سمجھاواں اے او مہینہ ہے جس مہینے قرآن نازل ہوئے اے قبلہ بئی گال ہے بھائی سادے پیر بھائی وارا نہیں ٹکان دیتے کہیں لے آدھے جی 19 نو نازل ہوئے کہیں لے آدھے 21 نو کہیں لے آدھے جی 23 نو کہیں لے آدھے نہیں 5 نو کہیں لے آدھے نہیں بھائی 27 نو
اکھی ٹھیک ہے تو میں ادھر بھی کیا ہے 19 21 23 25 27 بھائی نجم میں مولی صاحب نے میں کہ مولی صاحب ناراض نہ ہوئے تیری گچی خوداؤں رول لین اے تے مرنا تے مکڑن جدائیں آیا تو پنجہ دے درمیان ہے ہاتھ اچھے کرو ہے دری بھئی آیا تا قبلہ مسجد نبوی آئی رسول ممبر تے آئی صحابہ دا مجمع آئی سرور کائنات فرمایا جنا آخری زمانہ آسی نا میری امت دے بندے جھوم 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 کے قرآن پڑھ سے انج پڑھ سن بھئی نالو لگانا لے بندے آکسن انہ تو وڈا کاری کوئی نہیں توجہ تو کرو چاہ انہ تو وڈا کاری کوئی ٹھڈا صاحب ارے اتوارے نبی نال بندہ بیٹھا یو سا کہ میٹھا مدنی گال تا قرآن دی پئی ہوندی آئی ٹھڈا صاحب کیوں بری آئی نبی فرمایا ارمان میں نہیں سے گال دے پڑھ سن قرآن پڑھ سن اتھو اتاں قرآن تلے نہ لاسی بھائی نجم میرے نالان جڑا اس سال سے زواری کی تھی نا کربلا سے کٹھیا سے اس موقع دی گال میں مولا امام حسین دی زرینال بیٹھا ہم قرآن میرے سامنے آئی تے آئیے میں نو نبی دی گال یار میں اپنے آپ نو آکے محسن رضا اس تو وڈا موقع شاید تینو زندگی اچ نہ ملے قرآن ہی موجود ہے وارث ہی موجود ہے آج پوچھ لے قرآن تو بے اتھو اتنا ہیں تلے کے انہیں لاندہ وڈا قرآن چو آواز ہے محسن رضا جڑے نبی تینوے گال دسی ہے نا بے میں اتھو اتنا ہاں تلے نم لاندہ اسے نبی دی حدیث ہے القرآن ما علیون و علیون ما القرآن ایا جا چک کر لویں اگر اتھے علی وسدائے تو میرے لان دی جا ہے سارے ہاتھ چاہو اگر اتھے علی وسدائے تو میرے لان دی جا اگر اتھے علی نہیں تو میرے لان دی جا یعنی ثابت ہو گیا دل چ علی ہے تو روزہ ہے دل چ علی ہے تو بندے دی نماز ہے دل چ علی ہے تو قرآن دی تلاوت ورنہ نہیں قصیدہ میرا دل ہے میرا بھائی چپڑ سی چونکہ وقت اتنا رہ گیا بسم ڈاڈ کے امیر ہو میں نا تو نان کے غریب ہو دل قدرتی بات ہے ایک باری توجہ کرائے چھے ڈاڈ کے امیر ہو میں نا نان کے یہ نان کے امیر ہو میں تو ڈاڈ کے غریب یعنی کوئی نہ کوئی کمی کڈوں نہ کڈوں فرق بندے نو لگ وئی حسین دا ایک بچڑا ہے جہاں دا نا علی اکبر ہے میں نو نام روزے دی قسم ہے اور ڈاڈ کیوں ہی نواب ہے تے نان کیوں ہی نواب ہے تو سا سیدی وے تو انہوں مکان دے من آیا آپ بہوں وڈا نواب ہے اے میں ممبر تے ہاتھ رکھ کے بھائی نجم پہ آدھا ارمان اسے گل دے جاگیر اپنی آئی پیو ویدہ کھڑائی جلے کمینے سانگ بازی ہوئے 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 صدقے 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 بلو بے بلو بہت سونے آنسو آگئے وقت ہوندہ تو میں تو نے مکمل سناوا چاہ پیو ویدہ کھڑائی جلے کمینے سانگ ارمان اسے